جی ناظرین، آج کی ویڈیو اس شخص کی کہانی ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں لرز اٹھتی تھیں۔ وہ شخصیت جس کے قدموں کی آہٹ سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، وہ شخص جس نے اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، وہ ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی عمر شروع میں اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، اور ایک دن تو تلوار نکال کر گھر سے نکلے اور ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو قتل کر دوں گا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ منزل کچھ اور ہے اور قسمت ان کو کدھر لے جانے والی ہے۔ جی ناظرین، تلوار لے کر نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن قریش کے سردار اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بہترین لوگوں کو اپنے دین پر لے آئے ہیں، اور اگر آج عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا تو اسلام ناقابل شکست ہو جائے گا۔ یہ باتیں سن کر عمر کا غصہ بڑھ گیا، تلوار نکالی اور بغیر سوچے سمجھے قتل کرنے نکل پڑے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ سخت غصے میں چل رہے تھے تو اچانک ایک شخص ملا جس کا نام نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس کی خبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں تھی۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، اے عمر، اس تلوار کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے گراتے ہوئے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس فتنے کو ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے گہری سانس لی اور ایک جملہ کہہ کر پوری تاریخ بدل دی۔ عمر، پہلے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کا تو خیال کر لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اندر خباب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ دروازے پر دستخط دی، دروازہ کھلا، بہن کے ہاتھ سے صحیفہ گر گیا۔ عمر نے بہن کو تھپڑ مارا اور چہرے سے خون بہنے لگا۔ یہی وہ بہنے والا چہرے کا خون تھا جس نے عمر کے دل کو نرم کر دیا۔ خون دیکھ کر عمر کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی۔ عمر بولے، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دو۔ بہن نے کہا، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں پھر کلام الہی کو ہاتھ لگائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل کی سختی پگھلنے لگی۔ عمر نے غسل کیا اور سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ عمر کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور دل بدل گیا۔ عمر بولے، مجھے محمد الرسول اللہ کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لے چلو اللہ کے رسول کے پاس، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم پہنچے۔ اندر صحابہ ڈر گئے، کیونکہ باہر کھڑا شخص وہی تھا جس کی تلوار سے لوگ خوف کھاتے تھے۔ اور یہ دیکھ کر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر بھلائی کا ارادہ ہے تو ہم خوش ہیں، اور اگر برا ارادہ ہے تو ہم بھی خالی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قریب آ کر فرمایا، اے عمر، کب تک ظلم کرو گے؟ اے عمر، کب تک ظلم کرو گے؟ کب تک اسلام سے دشمنی کرو گے؟ یہ الفاظ دل کی آخری دیوار بھی توڑ گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر صحابہ کی تکبیر سے مکہ گونج اٹھا۔ من المؤمنین رجال
عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو پھر چھپیں کیوں؟ چلو بیت اللہ میں جا کر کھل کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے دو گروہ بنے، ایک گروہ کے امیر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بنا دیا گیا اور ایک کے گروہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو بنا دیا گیا، اور پورا اسلام ان دونوں کے سائے میں چل پڑا۔ اس دن یہ مشہور جملہ کہا گیا، اسلام نے عمر کے اسلام سے عزت پائی اور عمر نے اسلام سے عزت پائی۔ جی ناظرین، یہ تو واقعہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا، لیکن سیدنا عمر کا دور خلافت بھی کیا کمال کا دور تھا، کیا کمال کے واقعات تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے۔ رات کو گلیوں کا گشت کرنا، لوگوں کے حالات جاننا۔ اسی طرح ایک رات کا وقت تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، ہوا میں ہلکی سی گرد اڑ رہی تھی، اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب اکیلے لوگوں کا حال جاننے کے لیے نکلے تھے۔ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس رکے، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ عمر دیکھ نہیں رہا، اسی لمحے ایک معصوم لڑکی کی آواز گونجی، ماں عمر نہ بھی دیکھ رہے ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر عمر کا دل لرز گیا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ بولے، قوم ابھی تک خیر پر زندہ ہے جب تک اس میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں۔ اور اگلی صبح اسی لڑکی کو اپنے بیٹے عاصم کے لیے منتخب کر لیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اسی لڑکی کی نسل میں عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ ایک رات سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پر چادر ڈالے لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے شہر کا دورہ کر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے دیکھا ایک جھونپڑی کے اندر ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، چولہے کے نیچے آگ تھی لیکن ہانڈی کے اندر کچھ نہیں۔ اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ماں بار بار ہانڈی ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، صبر کرو میرے بچوں، کھانا ابھی پک جائے گا۔ عمر دروازے پر کھڑے رہ گئے، دہل گئے، پوچھا، اے عورت ہانڈی میں کیا پکا رہی ہو؟ وہ رو پڑی اور کہتی ہیں، یہ ہانڈی نہیں، صرف پانی گرم ہو رہا ہے تاکہ بچے سمجھیں کچھ پک رہا ہے، شاید سو جائیں۔ یہ سن کر عمر کے گھٹنے کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً بیت المال پہنچے، آٹا گھی گوشت سب اکٹھا کیا، اپنے کندھے پر اٹھایا۔ خادم کہتا ہے، امیر المؤمنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، کیا قیامت کو بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے تم؟ وہ سامان کندھے پر اٹھا کر خود اس عورت کے گھر لائے، چولہے پر بیٹھ کر کھانا پکایا، اور جب بچے ہنسنے لگے تو فرماتے ہیں، الحمدللہ آج عمر نے امت کے بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا، الحمدللہ۔ جی ناظرین، آخر وہ وقت آیا کہ جب امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہونے لگی۔ 63 سال کی عمر میں جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز خنجر لے کر صفیں چیرتا ہوا پیچھے سے وار کر دیا، جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے، لیکن آخری التجا یہی کی، اے اللہ میرے خون کا بدلہ کسی مسلمان سے نہ لینا اور مجھے اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جگہ دینا۔ عمر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ اگر دل سچا ہو تو ایک لمحہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ شخص جو تلوار لے کر قتل پر نکلا تھا وہی اسلام کا سب سے بڑا ہیرو بن گیا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ